دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. الحج اشہر معلومات، حج متعین مہینوں میں ہوتا ہے. فمن فرض فیہن الحج، تو جو آدمی ان دنوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، فلا رفث، تو اس کے لیے منع ہے کہ وہ فحش اور بے حیائی کی بات نہ کرے، ولا فسوق، اور کوئی گناہ نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں کوئی جھگڑا نہ کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو اللہ اس کو جان لیتے ہیں. وتزودوا، اور حج کے سفر میں توشہ ساتھ رکھو. فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ بہترین زاد سفر اور بہترین سفر کا توشہ سوال سے بچنا ہے. واتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو. یہاں سے حج کے اعمال شروع ہو رہے ہیں. گزشتہ آیت میں عمرہ اور حج دونوں سے متعلق احرام اور قربانیاں، اور احرام پہن کر کسی وجہ سے احرام سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو ایسے میں کیا کیا جائے، ان چیزوں کا بیان تھا. اب چونکہ عمرہ سال کے ہر مہینے میں ہو سکتا ہے، لیکن حج مخصوص ایام میں ہوتا ہے. اب مستقل حج کا بیان شروع فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات. حج جو ہے اشہر معلومات ہے. معلوم کا مطلب متعین، اشہر کا مطلب مہینے. حج جو ہے یہ مخصوص مہینوں میں ہونے والا عمل ہے. مشرکین مکہ حج کے مہینوں میں شوال وغیرہ کو داخل نہیں سمجھتے تھے. یعنی اگر کوئی شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھ لے تو ان کے نزدیک وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا تھا. لیکن اسلام نے آ کر کہا کہ شوال اور ذیقعد اور ذی الحج کے شروع کے ایام یہ پورے حج کے مہینے ہیں. اب شوال ہی میں اگر کسی شخص نے حج کی نیت سے احرام پہن لیا ہو تو اس کے لیے جائز ہے. شوال سے پہلے اگر کوئی حج کا احرام پہنتا ہو تو وہ مکروہ ہے. جائز تو ہوگا لیکن کراہت کے ساتھ. تو شوال کا جو مہینہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ ایام حج شروع ہو جاتے ہیں، مہینے شروع ہو جاتے ہیں حج کے. جانے والوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جو دور دراز سے آنے والے ہوتے ہیں پیدل وغیرہ، ان لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی نکل ہی پڑتے ہیں. پانی کے جہاز سے آنے والے بھی تقریباً نکل پڑتے ہیں. تو ایسے لوگ جو حج کے احرام باندھ کر حج کی نیت سے آتے ہیں عام طور سے شوال اور ذیقعد ہی میں وہ چل پڑتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مہینے ہیں شوال اور ذیقعد اور ذی الحج کے، یہ حج کے مہینے ہیں. ان کے علاوہ حج کسی اور مہینے میں ہو نہیں سکتا. اب حج کے جو ایام ہیں وہ ذی الحج کے شروع کے ایام ہیں. 8، 9، 10، 11، 12 یہ ہیں ایام حج جو ذی الحج کے 5 دنوں میں ہوتے ہیں. اس کا تذکرہ آگے آیتوں میں آ رہا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب حج کے لیے تم اپنا احرام باندھ لو نیت کر کے،
تو احرام باندھتے ہی چونکہ حج کے لیے احرام شرط ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال کیا فمن فرض فیہن الحج، جو آدمی ان مہینوں میں حج کی نیت سے احرام پہن لے، تو اب جو چیزیں اس کے لیے منع ہیں وہ یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، 3 عنوانات یہاں بیان کیے گئے، رفث، فسوق اور جدال۔ رفث کہتے ہیں ہر وہ بات جو بے حیائی سے تعلق رکھتی ہو، جس میں عورتوں کا تذکرہ ہو یا عورتوں سے متعلق گفتگو ہو، چاہے عورت سے وہ بات کی جائے چاہے کسی مرد سے وہ بات کی جائے، بے حیائی کی ہر بات وہ منع ہے احرام کی حالت میں۔ اب وہ بات ایسے لوگوں سے بھی منع ہے حج میں، خاص طور سے وہ عبادتیں اور وہ کام جو فی نفسی ہی جائز تو ہیں، لیکن احرام کی وجہ سے بہت سے کام جو پہلے جائز تھے وہ اب ناجائز ہو جاتے ہیں۔ جیسے عام دنوں میں شکار کرنا جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بال کا کٹانا عام حالتوں میں جائز ہے، احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ خوشبو کا استعمال کرنا عام حالتوں میں تو پسندیدہ ہے، لیکن احرام کی حالت میں منع ہے۔ تو یہاں بھی اپنی اہلیہ سے گفتگو کرنا، دواعی اور مخصوص باتیں کرنا، یہ عام حالتوں میں تو جائز بھی ہے اور اس پر ثواب بھی ہے، لیکن احرام کی حالت میں یہ حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں فلا رفث، رفث یہی بے حیائی والی بات، ولا فسوق، فسوق کہتے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ کو، فسق سے فسوق کا لفظ آیا، اور قرآن میں فسق کا لفظ بہت سی جگہ پر آیا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں وہ بھی فسق ہے، اور مومن کو گالی دینا حدیث میں آتا ہے سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ ایمان والے کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ تو یہ جو فسق کا لفظ ہے یہ ہر قسم کے گناہ کے لیے شامل ہے۔ تو احرام پہن کر کوئی بھی گناہ کا کام آدمی نہ کرے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ احرام پہن کر کوئی گناہ کا کام نہ ہو، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ اور پیٹ کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ، کوئی گناہ آدمی حالت احرام میں نہ کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو چھوٹے گناہ آدمی کر لیتا ہے اس سے بھی حالت احرام میں منع کیا گیا۔ تیسرا فرمایا ولا جدالہ، جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، لڑائی جھگڑے کو۔ تو لڑائی جھگڑا حج کے دنوں میں اور خاص طور سے حالت احرام میں منع۔ اب یہ 3 چیزیں جو بیان ہوئیں یہ بھی بڑی حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جہاں پوری دنیا سے ہر قسم کے لوگ پہنچتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں میں جو گناہ عام طور پر پیش آ سکتے ہیں شریعت نے اس کو منع کیا۔ اب جیسے میاں بیوی شادی کے نئے اگر عمرے اور حج کے سفر پر گئے اور احکام معلوم نہ ہو تو کتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، گفتگو تک کرنا منع ہے۔ اور حالت احرام میں اگر کسی کی اہلیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر احرام طواف کر رہی ہو، سعی کر رہی ہو، اور ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے اگر شوہر کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تو اس شوہر پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اتنی نزاکتیں شریعت نے رکھی ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب تک آدمی سمجھے گا نہیں اتنی بڑی عبادت کا اس کو فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہت احتیاط کا مقام ہوتا ہے احرام اور حج اور بیت اللہ شریف کی جگہ پر، اور جب تک ہم اس کو اہتمام سے نہیں سمجھیں گے غلطیوں پر غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ فلا رفث، تو اسی لیے لفظ استعمال کیا رفث، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے، اور دنیا بھر کی ایسی خواتین وہاں جمع ہو جاتی ہیں کہ جن کے پردے کا نظام الگ ہوتا ہے، ان کے پہننے کا نظام الگ ہوتا ہے، ان کے کپڑوں کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے، اور ان کی تہذیب علیحدہ ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ایک حاجی اور ایک انسان کے لیے اس کی تہذیب سے اور ان کے کپڑوں سے اور ان کے حسن و جمال، اور بہت سی دفعہ پر عورت چہرہ نہیں چھپاتی وہاں پر، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان خواتین کو دیکھ کر کوئی لفظ کسی حاجی کی اور احرام کی حالت میں رہنے والے کی زبان سے نکل گیا تو اس کا حج ختم ہو گیا، اس کا حج خراب ہو جائے گا۔
تو اس لیے اس کو بہت اہتمام سے قرآن نے بیان کیا، فلا رفث۔ حدیث میں بھی یہی ترتیب ہے، حدیث میں آتا ہے من حج، جو آدمی حج کرے، ولم یرفث، اور اس میں کوئی بے حیائی والا کام نہ کرے، ولم یفسق، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا، یعنی کہ نامہ اعمال بالکل اس کے دھل چکے ہوں گے، صاف ہوں گے۔ تو اس لیے رفث سے متعلق یہ بات قرآن بیان کرتا ہے کہ بے حیائی کی باتیں جو پہلے سے منع ہیں وہ بھی منع ہیں، جو اپنی اہلیہ سے ہو سکتی ہیں وہ بھی منع۔ ولا فسوق، گناہ کا کام منع ہے۔ اب گناہ میں ہر قسم کا گناہ شامل ہے، حرام حلال کی تمیز، جھوٹ، غیبت، چغلی، شکایتیں، اتفاقیاں، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اور عبادت کو صحیح انداز میں نہ کرنا بھی گناہ ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف حالت وضو میں ضروری ہے، بے وضو طواف کرنا یہ بھی منع ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گناہ سے تعلق رکھتی ہیں، حج کے دنوں میں اور ایام حج میں اور احرام کی حالت میں منع۔ ولا فسوق، اور تیسرے فرمایا ولا جدال۔ یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ ایام حج میں حاجی کو سب سے زیادہ جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، پہلی دو چیزوں کا تعلق یہ عام لوگوں سے تو زیادہ نہیں ہے، نوجوان طبقہ، عورتیں اس میں زیادہ، لیکن جو تیسری چیز ہے جدال کی اور جھگڑے کی، یہ تقریباً ہر حاجی اس کا شکار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی سے جھگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا جھگڑا اس معاملے میں نہ کیا جائے۔ تو اب جو حاجی حج کرے اور جھگڑا کرے تو اس کا حج ضائع ہو جائے گا، حج خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کو مستقل عنوان دیا۔ بہت سے مواقع ایسے پیش آ جاتے ہیں، سفر کی دوری کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، اور وقت پر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، کھانا نہ بننے کی وجہ سے، بہت سے مواقع ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ ہم جھگڑے پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا اسلام اور ہمارا احرام یہ حکم دیتا ہے کہ اس موقع پر تم کو جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ کھانے کی لائن میں لڑائی ہو گئی، ٹکٹ پہ لڑائی ہو گئی، ٹرین میں لڑائی ہو گئی، مطاف میں لڑائی ہو گئی، سعی میں لڑائی ہو گئی، ویل چیئر پر لڑائی ہو گئی، طہارت خانے میں لڑائی ہو گئی، عرفات میں لڑائی ہو گئی، کسی سے نہیں لڑے تو آپس میں لڑائی ہو گئی، دوست یہاں سے بن کر گئے، میاں بیوی گئے اور وہاں ایک دوسرے کو سے لڑ لیا، بدتمیزی ہو گئی، گالم گلوچ ہو گئی، مار پیٹ ہو گئی۔ تو شریعت نے ان ساری چیزوں سے کہا کہ اپنا حج بچانا چاہتے ہو تو یہ سارے کام تم کو روکنے پڑیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور یہ تو تم نے گناہ سے بچنے کا کام کیا، اور جو نیکی تم وہاں رہ کر کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہر نیکی، ذکر والی، تلاوت والی، طواف والی، سعی والی، عمرے والی، جو حج کے ارکان ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ صدقے اور خیرات جو تم کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ تو وہاں بیت اللہ شریف سے متعلق جو چیزیں ہیں، جو عبادتوں سے اور نیکیوں سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا، اب یہاں سے پہلے تو ذہن سازی کر دی کہ جانے سے پہلے ان ساری چیزوں پر کنٹرول کر لو کہ اپنے آپ کو شہوانی چیزوں سے بچا لینا ہے، گناہ کے کاموں سے بچانا ہے، جھگڑے سے بچانا ہے، اور نیکی کی طرف خوب نیکی کا کام کرتے رہو۔ اب ذہن سازی کے بعد سفر کا جو طریقہ ہے اسلام وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے اندر تمہیں اتنا خرچ اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے کہ جو خرچ تمہیں دوسروں سے سوال کرنے سے منع کرے، روک دے۔ یعنی ہر حاجی اپنے ساتھ اتنا خرچ لے کر جائے کہ وہاں جا کر لوگوں سے سوال کرنے سے بچا رہے۔ بہت سے حجاج دوسرے ممالک کے، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسجد کے باہر اپنی احرام کی چادر کو کشکول کی طرح پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں صدقہ صدقہ صدقہ۔ یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ اللہ کے دربار میں آ کر غیر اللہ سے سوال کرنا یہ اچھا نہیں لگتا، غلط طریقہ ہے۔ اور یہ حاجی اب تو ہمارے بر صغیر کے حاجیوں کو بھی دیکھا جا رہا کہ مسجد نبوی میں نماز سے آپ نکلیں تو کوئی قریب آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ حاجی صاحب بڑی پریشانی میں ہوں اور فلاں۔ اب انسان وہاں نیکی کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ریال اس کو دے ہی دیتا ہے۔
ٹھیک ہے، دینا کوئی غلط نہیں ہے، دینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ مانگنے والے کو اسلام کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہتا ہے کہ اپنا سفر کا خرچ اپنے ساتھ لے کر چلو، اس لیے کہ بہترین سفر کا خرچ یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے مانگنے سے بچ جائے۔ یہاں جو التقویٰ آیا ہے وہ یہی ہے کہ سوال سے بچنا، سوال سے بچنا ہی بہترین سفر کا خرچ ہے، بہترین زاد سفر ہے، توشہ ہے۔ اس لیے حاجی صاحب کو جانے سے پہلے اتنا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ مجھے کتنا خرچ لگے گا، اور پھر وہاں جا کر قناعت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو، اپنی خواہش کو کنٹرول کرتے ہوئے ان ساری چیزوں پر خرچ کرے، ورنہ وہاں اتنا بڑا بازار لگا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا ساری دولت بیچ باچ کر بھی اگر وہاں خریداری کرے تب بھی اس کی دولت ختم ہو جائے گی، لیکن خریداری ختم نہیں ہو سکتی۔ آخری مرحلے تک حاجی صاحب کا بیگ تیار نہیں ہوتا، ابھی وہ پیکنگ کے مرحلے میں رکے رہتے ہیں، تو یہ بہت سے مواقع ایسے پیش آ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بہت تفصیل سے اور عجیب انداز میں اس کو بیان کیا، کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، اپنا سفر کا خرچ ساتھ رکھو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، اس لیے کہ بہترین سفر کا خرچ جو ہے وہ التقویٰ، تقوی کا مطلب سوال سے بچنا، لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا ہے۔ وَاتَّقُونِی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حج کے سفر کے لیے بنیادی طور پر جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس آیت میں ذکر کر دی گئی۔ جانے سے پہلے آدمی کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ وہاں جھگڑا نہیں کرنا ہے اور نہ اتفاقی نہیں ہونی ہے، جدال سے تو بچنا ہی ہے۔ آج کے ماحول میں تو جدال بہت آسان ہو گیا، جھگڑا بہت آسان ہو گیا، بس کوئی ہم سے پہلے بیت اللہ کو چھو لے تو کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کر بھی ہمیں اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ حجر اسود کے معاملے میں جھگڑا ہو سکتا ہے، ملتزم کے معاملے میں جھگڑا ہو سکتا ہے، اور بیت اللہ کو کی چوکٹ کو پکڑنے کے معاملے میں ہو سکتا ہے، رکن یمانی پر ہو سکتا ہے۔ قدم قدم پر شیطان نے طاقت لگا رکھی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آنے والے حاجی کی نیکیاں ضائع کروا دی جائیں، اور اس لیے بہت ہی قرآن نے عناوین کے طور پر ایک بڑے مضمون کو سمیٹ دیا۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ تین کام ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے ہیں، ولا جدال یہ دوسروں کے ساتھ معاملات سے ہیں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور سفر کا خرچ اپنے ساتھ لے کر چلو، فإن خیر الزاد التقوی۔ اس کی ایک تفسیر دیگر علماء نے بھی کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پورے سفر کا جو توشہ ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ ان ساری کاموں سے بچنے کے لیے جو چیز آدمی کو درکار ہے وہ تقوی ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ جب تک تقوی ہوگا تب تک وہ رفث سے بھی بچے گا، فسوق سے بھی بچے گا، جدال سے بھی بچے گا، اور اگر یہ کام تقوی نہیں ہوگا تو یہ سارے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، وہ جھگڑا بھی کرے گا لوگوں سے۔ ہم نے دیکھا کئی مرتبہ کہ لوگ جو ہے اپنے ساتھ آنے والی اپنی گھر والیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بڑی بدتمیزی کے ساتھ اور بڑے ہی جہالت والے انداز میں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اللہ نے اسی لیے تو بیان کیا، خاص ان تین برائیوں کو اسی لیے تو بیان کیا کہ انسان وہاں جا کر ان میں ملوث ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے وہاں کے سفر سے پہلے یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم کو ان چیزوں سے خاص طور پر بچنے کی ضرورت ہے، اور تقوی اختیار کرنا تو بہرحال ہر سفر کا حصہ ہے، سفر حج میں تو بہت خاص ہے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں، اب یہاں سے منا، مزدلفہ، عرفات، اس کا بیان ایک ہی آیت میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر حج کے بعد کیا کرنا ہے اس کا تذکرہ آیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو لیں گے، کوشش کریں گے پورا مضمون ہی اس کے اندر آ جائے۔ میں نے آمدن اس آیت کو چھوڑا ہے تاکہ پھر وہ ادھورا نہ ہو سکے، تو یہ درمیانی جو مضمون تھا اس کو ہم نے نقل کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور حج ایسا ہو اور عمرہ ایسا ہو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس مقدس دیار میں ہم کو بلائے، اور وہاں کی مقبول اور بار بار کی حاضری ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔